السلام پاکستان اور خاص طور پہ شیری سندھ کی عوام. کل میں نے پیپلز پارٹی کے ایک ایسے ایم این اے جو کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں ان کا ایک انٹرویو سنا جہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے صوبہ بننے کی بات کی تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. اچھا پھر میں نے ان کے گورنمنٹ کے سندھ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کی بات سنی. اس نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسمبلی سے کوئی جب تک ہم ایک بھی زندہ ہیں ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. اچھا یہ یاد رکھیں یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو سدرن پنجاب کا صوبہ بنانے کی بات کر رہی ہے. اچھا یہ جو صاحب ہے جن کا نام مندو خیل ہے ان کو میں کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں تو نیچرلی صوبہ بن سکتا ہے کیونکہ وہاں سرائکی اور پنجابی رہتے ہیں. کے پی کے میں بن سکتا ہے کیونکہ ہزاروں پشتون رہتے ہیں. بلوچستان بھی بن سکتا ہے کیونکہ وہاں پر پشتون اور بلوچ رہتے ہیں. مگر سندھ میں نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ مہاجروں کو سندھیوں نے بقول ان کے پناہ دی تھی. حالانکہ وہ خود پٹھان ہیں اور کراچی میں رہ رہے ہیں. پٹھان ہمارے بھائی ہیں مگر ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو جواب تو دینا بنتا ہے. برابر اس منطق کے تحت انہوں نے یہ بات کہی ہے. بھائی بات یہ ہے یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں کہ اگر کوئی انتظامی یونٹ بن گیا کوئی کراچی وفاق میں واپس چلا گیا یا کراچی کوئی الگ ایڈمنسٹریٹو ایریا بن گیا تو یہ خون کی ندیاں کیوں بہہ جائیں گی؟ ابھی جب کراچی میں بارشیں ہوئیں تو سی ایم سندھ اور میئر کراچی کہتے سنائی دیے کہ جی 70% کراچی تو ویسی جو ہے ہم نہیں چلا سکتے وہ فلاں کے ہاتھ میں دھماکے کے ہاتھ میں. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ ٹیکس مطلب اس کے بعد ایک اور بات کی انہوں نے آج بڑی جوک مارا ہمارے سندھ گورنمنٹ کے منسٹر نے کہ جوک مارتے ہیں کہ جی سندھ کو جتنا پیسہ ملتا ہے وہ کراچی پہ خرچ ہو جاتا ہے. میں نے اس دن ایک ویلاگ کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ کراچی جیسے پچھلے 10-15 سالوں کے اندر جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے سندھ کو این ایف سی میں جو ہے اس کی مد میں سندھ کو کوئی 35 سے 40 ہزار ارب روپیہ ملا ہے کم سے کم. ٹھیک ہے. اور کراچی نے کوئی 40 سے 50 ہزار ارب روپیہ جو ہے کما کے دیا ہے. اور ڈیولپمنٹ میں 50 ارب روپے بھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے پچھلے 3 سالوں میں تو کہاں پہ جا رہا ہے وہ پیسہ جو فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ کراچی میں خرچ ہو رہا ہے وہ کدھر خرچ کیا ہے بتائیں. تو جو 4 فٹ پاتھ بھی آپ نے بنوائے ہیں وہ ورلڈ بینک سے پیسہ لے کے بنوائے ہیں تو پتہ نہیں کس احمقانہ قسم کی بات کی ہے انہوں نے. کوئی بات نہیں ان کو اسی کام کے پیسے ملتے ہیں. بہرحال جن لوگوں کو جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی کراچی تو وہ پاکستان کا گلدستہ ہے تو پھر گلدستہ وفاق کے پاس ہونا چاہیے نا. گلدستہ سندھ گورنمنٹ کے پاس کیوں ہونا چاہیے؟ میں بھی مانتا ہوں اس بات میں کہ جی کراچی کے اندر مہاجر میجورٹی ہے مگر اس میں باقی قومیتیں بھی ہیں. پٹھانوں کی بھی ہے, پنجابیوں کی بھی ہے, بلوچ بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں اور سندھی بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پھر جو گلدستہ ہے تو گلدستہ تو وفاق کی نشانی ہوا. تو جیسے کہ میں نے کچھ دن پہلے کہا کہ اس گلدستے کو وفاق کو واپس کر دیں جیسے 1968 یا 69 تک وہ گلدستہ جو تھا وہ وفاق کے پاس تھا. بہرحال کیا کس طرح کی بنتا کہ ذرا سا آپ اپنے حقوق مانگنا شروع کر دو تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, ملک کی سالمیت تو خطرہ پڑ جائے گا, فلاں ہو جائے گا, دھماکہ ہو جائے گا. یار آپ ہم سے دیکھیں نا, ہم مہاجروں سے دیکھیں, میں مہاجر ہوں فخر سے, کہ ہمارے باپ دادا نے اتنی قربانی دی, سب کو چھوڑ کے آ گئے, ہمارے حقوق جو ہے سلف ہوئے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا, نوکریاں نہیں ملتی, کچھ بھی نہیں ملتا. اس کے بعد بھی ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کوئی یہ کہے کہ یار کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خطرہ ہو جائے گا. اور جس نے کہی ہم نے اس قائد کو نکال کے باہر پھینک دیا. تو کیسے آپ کو کچھ کر دیا جو پاکستان نہ کھپے گا میں نے نعرہ لگایا, پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو کیا میرے باپ پہ احسان کیا؟ اب کام ہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں نا پاکستان میں رہ کے, اور کیا نعرے لگائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے سندھو دیش کے نعرے لگائیں گے. اچھا ذرا سا آپ کو جی صوبہ بنا دیں جی ملک خطرے میں کیوں پڑ جائے گا خطرے میں؟ کیسے کی تیسی کیسے پڑ جائے گا خطرے کے اندر؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ ریاست کو نوٹ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ذرا سا آپ ان کی ٹیٹوا دباتے ہیں. کنال کی بات کریں تو جی ملک خطرے میں پڑ جائے گا, صوبے کی بات کریں تو ملک خطرے میں پڑ جائے گا, ان کے کسی بندے کو اریسٹ کر لیں تو ملک خطرے میں پڑ جائے گا, ان کی حکومت ہٹا دیں تو ملک خطرے میں پڑ جائے گا. مہاجروں نے کبھی یہ بات نہیں کہی ہے, صحیح ہے, اور جس نے ہمارے درمیان یہ بات کہی اس کو لات مار کے جو ہے نا باہر کر دیا. یہ ہے فرق مہاجروں میں. کیوں پتہ ہے ہم نے یہ بات کیوں نہیں کری آج تک؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ملک بنایا ہے, قربانیاں دی ہیں اس کے لیے, اس لیے ہم نے بات نہیں کری اور نہ کبھی کریں گے. اور جو کرے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو لنڈن میں بیٹھے ایک نام مردود الطاف کے ساتھ ہو رہا ہے. مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے
کہ جب انشاءاللہ کراچی چاہے انتظامی یونٹ بنے یا وفاق میں جائے یا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے، مگر جب بھی بنے اس میں ایک آدمی اس کا سی ایم نہیں ہونا چاہیے یا ایک اس کا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہونا چاہیے. پتہ وہ کون؟ اب ہم بات کریں گے میرے فیوریٹ خالد مقبول کی. جی آپ نے دیکھا ہوگا آج اس نے ماؤس چلانے کی کوشش کی ہے. سوچیں آپ، یہ بندہ آپ کا آئی ٹی منسٹر تھا، اس کا ماؤس نہیں چلا تھا اور آج کل یہ آپ کا فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہے. ٹھیک ہے، خیر بہرحال آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خالد مقبول پہ آج کل بات کیوں نہیں کر رہا. پتہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ میں اس کے اوپر انفارمیشن جمع کر رہا ہوں. میرے پاس بہت خبریں آ رہی ہیں اس کی منسٹری سے کہ کیا کھانچے بازی چل رہی ہے وہاں پہ. خالد مقبول اور ایک ساتھ چارج شیٹ ہوگی تجھے، ایک ساتھ. بھولا نہیں ہوں. دیکھیں اس وقت پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، سیریس معاملات چل رہے ہیں. پاکستان کے اوپر ہندوستان نے حملہ کیا ہوا ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا رہا ہوں. پھر الطاف حسین جیسے بغیرت آدمی نے حملہ کرنے کی کوشش کی پاکستان پہ، میں اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو دوسرے مسائل چل رہے ہیں، ہمارا فرض ہے پہلے ہم وہ کریں. یہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں خالد مقبول جیسے، اچھا آپ ویسے بھی دیکھ لیں کہ یہ کمی نظر آتا ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو چھوڑو ذرا اگنور نہ کریں، اس میں کیا بات کی جائے، بیکار آدمی ہے. مگر یہ چھپ کے جو کھانچے لگا رہے ہیں نا خالد مقبول، ہے نا سمجھ کے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. برحال تو بھائی جو بھی کریں، میں ریاست کو اپیل کروں گا خدا کے واسطے جہاں ہماری پیپلز پارٹی سے جان چھڑائے نا، ہماری یہ خالد مقبول جیسے لوگوں سے بھی جان چھڑا دیں پلیز یار. اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ شہری سندھ ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے، تو اس کو صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ دانش قادری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. جے ماجد.